الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الشافعين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، روزانہ ہم حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی قدس سرہ النورانی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے غوث پاک ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے سردار، کیونکہ ہمارے غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی للہ. جو بھی اللہ کا ولی ہے اس کی گردن پر میرا یہ قدم ہے. غوث العظم کی اس بات کو تمام اولیاء نے تسلیم کر لیا، منظور کر لیا. آپ کی سرداری کو، سروری کو، امامت کو مان لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی یہ کون ہے؟ اللہ نے اپنے ولی کو ولی کیوں کہا؟ ولی کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں دوست. اللہ کا ولی، اللہ کا دوست. دوست کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں. صدیق، رفیق، حبیب، صاحب، یہ سارے الفاظ دوست کے لیے بولے جاتے ہیں. یہ میرا رفیق ہے، رفیق غار، یا کہو صدیق. مگر پروردگار عالم نے ولی کے لفظ کو کیوں چن لیا؟ ولی اس کا پلورل، اس کی جمع ہے اولیاء. تو لفظ ولی کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ اس بات کو آج میں آسان پیرائے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. مولا جلیل کامیابی عطا فرمائے. ولی کا لفظ ولا یلی سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا. عربی میں روٹ ورڈ ایک ہوتا ہے جسے حروف اصلیہ یا مادہ کہتے ہیں. تو ولی کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی لفظ ولی کے لیے جو لفظ بطور روٹ ہے وہ ہے واو لام یا ولا یلی، جس کا معنی ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا. ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خدا سے قریب رہتا ہے، خدا سے قریب رہتا ہے، خدا سے دور نہیں رہتا. اولیاء کرام یہ خدا کے مقرب بندے ہیں، خدا کے قریب رہنے والے بندے. حضرات گرامی، قریب ہونا، نزدیک ہونا، قربت، یہ دو قسم کے. ایک ہے قربت مکانی اور دوسری قربت ہے قربت رتبی، یعنی جگہ کے اعتبار سے قریب ہونا، جگہ کے اعتبار سے قریب ہونا. دوسرا
رتبے کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے قریب ہونا۔ دیکھیے، میں آپ سے قریب ہوں، میں کسی سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں، یہ جگہ کی قربت ہے۔ کبھی ایسی قربت دو دشمنوں کے درمیان بھی ہو جائے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جناب الف جناب کاف کے دشمن ہیں، مگر ایک محفل میں دونوں کو قریب قریب بیٹھنا پڑا، تو یہ مکانی قربت یعنی جگہ کی قربت، اور دوسری قربت ہے محبت کی قربت۔ اب محبت کی قربت دیکھیے کہ آپ ادھر ہیں، آپ کا بیٹا سعودیہ میں ہے، مگر آپ بیٹے سے قریب، بیٹا آپ سے قریب، یہ محبت کی قربت ہے۔ آپ کے کوئی رشتہ دار جو آپ کو بہت پیارے ہیں، وہ دنیا کے کسی کنارے پہ ہوں گے مگر آپ سے قریب ہیں، کیونکہ محبت والی قربت ہے۔ اسی طرح آپ کے والد کا انتقال ہوئے کئی برس ہو چکے، مگر پھر بھی آپ ان سے قریب ہیں، تو ایسی قربت ہے۔ یہ قربت مکانی، یہ قربت رتبے والی قربت، یہ جگہ والی قربت۔ جگہ والی قربت ابو جہل کو حاصل تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی میں تھے اسی گلی میں ابو جہل تھا۔ جگہ کی قربت سے کیا فائدہ؟ اویس قرنی بہت دور تھے، قرن میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر سب سے زیادہ حضور کے وہ قریب تھے۔ تو یہ جگہ کی قربت ہے، یہ رتبے کی قربت ہے۔ اولیاء کرام کو رتبے کی قربت حاصل ہے، جگہ کی قربت اس لیے نہیں کہ خدا جگہ سے پاک ہے، خدا جگہ کے اندر نہیں آتا، کیونکہ جگہ کو اسی نے پیدا کیا۔ اگر جگہ کے اندر گھس جائے تو جگہ اس کو گھیر لے گا، جگہ اس کو گھیر لے گی۔ پروردگار کہتا ہے وَهُوَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، کوئی چیز کور نہیں کر سکتی۔ تو جگہ کے اندر خدا نہیں آ سکتا۔ خدا کہاں ہے؟ خدا ہر جگہ ہے، خدا ہر جگہ ہے، مگر جگہ سے پاک، ہر جگہ ہوتے ہوئے جگہ سے پاک ہے، کیونکہ جب جگہ تھی ہی نہیں اس وقت بھی وہ خالق تھا۔ جب اس نے جگہ کو پیدا کیا تو جگہ پیدا ہو گئی، مکان پیدا ہو گیا۔ عربی زبان میں مکان جگہ کو کہتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں، عربی میں مکان جگہ کو کہتے ہیں، مگر وہی لفظ مکان اردو میں گھر کو کہتے ہیں۔ میرا مکان قریب ہے کا مطلب کیا ہے؟ میرا گھر قریب ہے، مگر عربی میں مکان کا لفظ گھر کے لیے نہیں بولا جاتا، کسی بھی جگہ کے لیے مکان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی اردو اور عربی میں اکثر التباس ہو جاتا ہے۔ یہ التباس کیا ہے؟ کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ینادی جبریل، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا جبرائیل انا احبہ فاحبہ، اے جبرائیل سن، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتو سنو، فلاں بندہ خدا کا محبوب ہے، خدا کا ولی ہے، خدا کا دوست ہے، خدا سے قریب ہے، خدا کو چاہنے والا ہے، خدا اس کو چاہنے والا ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں بھی اسے چاہوں۔ تو ولی کو کون چاہتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم سب کے سب
کیا کرو؟ اس بندے سے محبت کرو، تو آسمان کے سارے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں ایک ولی سے۔ کیا مقام ہے ولی کا؟ جسے ولایت مل گئی، یاد رکھیے اس کا نصیبہ چمک گیا۔ اب میں ولایت کی بھی کچھ وضاحت کروں گا کہ ولایت عامہ، ولایت خاصہ، کیونکہ یہ بیان ولی کا بیان، غوث الاعظم ولی ہے، تو ولی کون ہے یہ اچھی طرح ہم پر روشن ہو جائے۔ تو جب آسمانوں میں مقبولیت ہو جاتی ہے تو حدیث میں ہے کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کا یہ حال ہے کہ کتنے چاہنے والے ہیں خواجہ کے، کتنے چاہنے والے ہیں غوث الاعظم کے، دلوں کے اندر یہ محبت کس نے ڈال دی، یہ عقیدت کیسے آ گئی؟ یاد رکھیے اللہ ہی دلوں میں یہ عقیدت ڈال دیتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ولیوں کو چاہتے ہیں۔ کوئی چاہنے والا جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں چاہتے ہو، وہ کہتا ہے مجھے خود پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، ان کا نام آتا ہے تو میرا دل مچل جاتا ہے۔ تو ولی کامل کو اللہ تبارک و تعالی آسمان میں قبولیت دیتا ہے، زمین میں بھی قبولیت دے دیتا ہے۔ آسمانوں میں پہلے قبولیت ملتی ہے، پھر زمین میں قبولیت مل جاتی ہے۔ تو آخرت کے اندر تو ان کو درجات ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کسی ولی کو ذلیل، کسی ولی کو رسوا ہونے نہیں دیتے۔ تو حضرات گرامی، ولایت کی بات چل رہی تھی، ایک ہے ولایت عامہ اور دوسری ولایت ہے ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ، عام ولایت، کامن ولایت، ہر مسلمان کو یہ ولایت حاصل ہے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، یہ اعتبار سے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ الذین آمنوا، جو مومن ہے، کون مومن نہیں ہے؟ ہر ایک مومن ہے۔ ایمان لاتے ہی اللہ پر ایمان لایا تو اللہ کا پیارا بن گیا۔ دیکھیے دو آدمی ہیں، ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، دوسرا اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا کافر، مشرک، بے ایمان، اللہ پر ایمان لانے والا مومن، مسلمان۔ اب دونوں میں خدا کو پیارا کون ہے؟ خدا کو کون پیارا ہے؟ مومن پیارا ہے۔ جب پیارا ہے تو کیا وہ خدا کا ولی نہیں ہے؟ مگر اس کا درجہ اتنا اونچا نہیں ہے کہ اسے ولی کہا جائے۔ جیسے ہر ایک ڈاکٹر ہے، میں کہوں گا ہر ایک ڈاکٹر ہے، کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ سردی ہو گئی تو ادرک چبانے سے سردی کم ہوتی، اتنا ڈاکٹر تو ہر ایک ہے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ اس بنیاد پر اسے ڈاکٹر نہیں کہیں گے۔ اسی وقت ڈاکٹر کہیں گے جب وہ ایک درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، جہاں جا کر اسے یہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ درجہ حرارت کو پہچان سکے، ٹیسٹ ہو جائے تو رزلٹ کو پڑھ کر سمجھ سکے، سمجھا سکے، علاج تجویز کر سکے، تب ڈاکٹر۔ ورنہ ڈاکٹر مطلقاً کہا جائے تو ہر ایک کو معلوم، پیٹ میں گرمی ہو گئی تو چھاچھ پی لو تو گرمی کم ہو جائے گی، ناریل کا پانی پی لو تو گرمی کم ہو جائے گی، اتنے درجے کا تو ہر ایک ڈاکٹر ہے۔ مگر کیا ہم اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو اسی طرح ہر مسلمان ولی ہے، کیونکہ وہ خدا کا پیارا ہے، خدا پر ایمان لایا، خدا کو اس نے مان لیا، مگر اسے ولی نہیں کہیں گے کیونکہ ابھی وہ اس درجے پہ نہیں گیا۔ قرآن مجید میں اللہ اپنے ولی کے بارے میں کہتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لائے تو انہیں ولایت عامہ مل گئی، چھوٹے درجے کی ولایت مل گئی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس کے بعد کا درجہ کہ وہ زندگی بھر تقوی کو اپنائے رہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ عربی کا قاعدہ ہے، اسے کہتے ہیں ماضی استمراری، کنٹینیوس ٹینس، استمرار، یعنی
اب متقی رہا، پھر اس کے بعد تقوی چھوڑ دیا، تو اس کی ولایت کہاں رہی؟ فجر پڑھ لیا، کیوں بھائی پڑھ لیا؟ بھائی 5 بجے مجھے ٹرین ہے، اٹھ کو فجر پڑھ لیا تو برابر ہوتا جانے کے بعد۔ ظہر وہ ڈیوٹی کا ٹائم بھائی، عصر ارے وہ ذرا باتوں میں نکل جاتا، مغرب میں واپس آتا رہتا، عشاء کون پڑھتا بھائی، ایسا ٹائٹ ہوتا سو جاتا۔ تب یہ ولی ہے کیا ہے؟ فجر صرف پڑھ لیا۔ تو تقوی کا مطلب لگاتار تقوی رہے، دن میں بھی تقوی رہے، رات میں بھی تقوی رہے، محفل میں بھی تقوی رہے، تنہائی میں بھی تقوی رہے۔ تو جسے ایمان کے بعد تقوی نصیب ہو گیا اسے ولایت خاصہ حاصل ہو گئی۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ ولی کا مطلب ہے قریب رہنے والا، نزدیک رہنے والا۔ تو خدا کا ولی خدا سے قریب رہتا ہے، پھر خدا ایسا کرم کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال کر لوگوں سے بھی قریب بنا دیتا ہے۔ یہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے ایک عمل بتاؤ۔ دیکھیے ہمارے حضور کے زمانے میں لوگ بھی کیسے تھے، صحابہ تو تھے ادب و احترام کا پیکر، مگر اسی وقت چند دیہاتی لوگ تھے، دل بالکل صاف تھا، مگر انہیں پتہ نہیں کہ ادب کیا، تمیز، سلیقہ، تہذیب، تمدن، کلچر، سویلائزیشن، یہ سب نہیں معلوم تھا۔ آئے جو جی میں آیا پوچھ دیتے، صحابہ بھی خوش ہو جاتے تھے، وہ پوچھتا ہے تو ہم کو معلوم ہو جاتی بات، مگر صحابہ کو پوچھنے کی ہمت نہیں۔ دیکھیے کبھی بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، گھر کے بزرگ سے ایک بات پوچھنے ڈرتے، بچہ آ کر پوچھتا جواب دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو ایک شخص دوڑتے ہوئے آ کر کہنے لگے حضور سے یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے ایک عمل بتاؤ، اذا عملتہ، جب میں وہ عمل کروں گا، یحبنی اللہ و یحبنی الناس، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنا، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنا۔ کیسا سوال کیا ہے، بہت بھاری دماغ سوال کرنے والے کا۔ اس زمانے کے مسلمان، وہ دیہاتی رہیں یا شہری رہیں، وہ بھی صحابی رسولی، ان کا ادب و احترام ہمارے لیے لازمی ہے۔ ان کے صدقے میں ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک ہی عمل بتانا، 2 4 10 تو میں نہیں کر سکتا، ایک ہی عمل، وہ عمل جب میں کروں گا تو اللہ مجھ سے محبت کرنا، بس اللہ محبت کر لیا تو بس نہیں، لوگ بھی محبت کرنا مجھ سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے غور کرنے کی ضرورت نہیں، علم کا مخزن ہے۔ دوسرا علم لیتا ہے نبی تو علم دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کی خواہش دل سے نکال، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ دنیا کی خواہش جب تک رہے گی اللہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور لوگ بھی محبت کرنا، ازہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو بھی ہے اس کی خواہش دل سے نکال دے، لوگ تجھ سے محبت کریں۔ لوگوں سے پیسوں کی آرزو رکھے گا تو لوگ تجھ سے محبت نہیں کریں۔ دیکھیے 2 بھائی ہیں، پراپرٹی آ گئی، اب وہ پراپرٹی تقسیم کریں گے، ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مثلا 50 لاکھ کی عمارت ہے، تقسیم کریں گے تو اسے 25 اسے 25، نہ اس کی عمارت نہ اس کی عمارت، دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائے گی۔ اب بڑا بھائی بولتا بس تو تیرا حصہ لے لے، میں پوری عمارت رکھ لیتا ہوں۔ اب چھوٹا بھائی بولا ٹھیک ہے 25 لاکھ مجھے دے دو، بس 10 لاکھ رکھ لے، بولتا ہوں۔ بڑا بھائی کیا بولتا 10 لاکھ رکھ لے، تو چھوٹا بھائی بولتا وہ کیسا انصاف، بولے تو انصاف 25 دینا۔ تب 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، لیکن بات تو صحیح کر رہا ہے۔ اس کے بجائے چھوٹا بھائی 10 لاکھ کیا بھیا 1 لاکھ دیا لو، برکت کے واسطے رکھ لے، تمہیں رکھے تو کیا میں رکھے تو کیا بولتا۔ تب بڑا بھائی چاہے گا نہیں چاہے گا اس سے۔ ہمارے حضور کی بات بھی کیسی حکمت والی ہے، بولے گا ارے میرے چھوٹے بھائی، میری اولاد ہے تو، میرے لیے تو اتنا قربان ہو رہا ہے،
سب سے بولے گا دیکھو بھائی 25 لاکھ کی میرا بھائی کیا بولا معلوم کیا مجھے 1 لاکھ دیو تو بس بولا لاؤں ایسا بھائی دنیا میں کسی بھی نہیں رہا محبت آ جاتی جب تک لوگوں کی چیزوں پہ تمہارا دل لگا رہے گا لوگوں کا دل تم سے اکھڑ جائے گا جب لوگوں کی چیزوں سے تمہارا دل اکھڑ گیا تو لوگوں کے دل تمہارے آگے جھک جائیں تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھ اللہ اگر تجھ سے محبت کرنا ہے تو دنیا کی آرزو دل سے نکال آرزو ہی نہیں ہے سب کچھ چھوڑ دیا ترک دنیا ترک عقبا ترک مولا ترک ترک سب تماشے کر کے دیکھا یہ تماشا کر کے دیکھا تو دنیا کو چھوڑو اس کے بعد کی منزلیں ہیں آخرت کی اور دیگر باتیں وہ تو تصوف کی باریک باتیں ہیں تو بس میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی خواہش دنیا کی رغبت اپنے دل سے نکال تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو جتنے اولیاء کرام ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ اے لوگو میری ہتھیلی میں ایک سوراخ ہے جو بھی میرے پاس آتا ہے اس سوراخ کے نیچے سے نکل جاتا ہے اس سوراخ کے نیچے سے نکل جاتا ہے کیا مطلب مجھے ملتا تو بہت کچھ ہے جتنا بھی ملا میں اسے دے دیتا ہوں اوروں کو بچا کر نہیں رکھتا یہ حضرت غوث العظم کی سخاوت کا عالم ہے سخاوت کون کرے گا جس کے دل میں دنیا کی خواہش رہے گی وہ سخاوت نہیں کرے گا کم خواہش ہے تو اتنی سخاوت کرے گا خواہش ہی نہیں ہے تو پوری سخاوت کر دے گا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم اللہ اکبر یہ ایک ریوڑ تھا بکروں کا مندہ 20-25 بکرے ایک ساتھ ہو تو اسے کہتے ہیں بکروں کا ریوڑ اور یہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑی دولت جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایک بلڈنگ والا بھائی 4 بلڈنگ ہیں بھائی اس کے تو یہ بلڈنگ گھر یہ آج کے دور میں دولت ہے اس زمانے میں جگہ بہت تھی جو جدھر جائے چاہے جائے جھوپڑی بنا کر اپنا گھر بنا لیتا تھا رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں تھی میجرمنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی اور کسی اپروول کی بھی ضرورت نہیں تھی وہ زمانہ ویسا تھا بکرے بڑے قیمتی چیز تھے جس کے پاس بکرے زیادہ ہیں لوگ سمجھتے کہ وہ بڑا مالدار ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بکرے ہیں کہیں سے آ گئے یہ ایک عربی آیا عربی آپ جانتے ہوں گے دیہاتی آدمی ولیجر دیہات کا رہنے والا ولیج کا رہنے والا آیا دیکھ کر کہا مذاق سے کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ریوڑ آپ مجھے دیں گے دے سکتے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے کر جاؤ کیا سچ مچ تم نے مانگا ہم نے دے دیا ہو گیا بات ختم اگریمنٹ ختم اب وہ چیز تمہاری ہو گئی تو لے کے جا رہا ہے یہ بکرا خریدنے کے وہ قابل نہیں تھا اب 20-25 بکرے ہاتھ میں آ گئے بے قرار جا رہا ہے قدم تو بڑھ رہے ہیں دل پیچھے کی طرف دل نبی کی طرف پلٹ رہا ہے ارے ایسا دینے والا انسان بھی دنیا میں ہے کیا یہ ایک بکرے کے لیے 10 تو گریبان ہو جائیں گے لوگ اس زمانے یہ ایک بکرے کے لیے لڑ لیں گے اتنے بکرے مجھے نہ دوستی نہ تعلق نہ رشتہ داری میں پوچھا دے بھی دیا آخر اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اس کی جو برادری ہے اس کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ کر کہتا ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کے پاس آیا ہوں یعطی عطاء من لا یخشى الفقر
ایسا دیتے ہیں کہ انہیں غریب بننے کا ڈر ہی نہیں ہے. گویا ان کے پاس دولت کا سمندر ہے. اگر کوئی سمندر کے پاس کھڑا ہو، اس سے پوچھا جائے سمندر سے یہ گھڑا پانی لوں کیا؟ بولے گا یہ گھڑا کیا 10 لو 25 لو 50 لو، تم جتنے بھی لیتے ہیں لے جاؤ، مگر سمندر جو کا تو باقی رہے گا. سمندر کا پانی دینے میں کوئی کنجوسی کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. ہاں اس کے پاس فلٹر واٹر ہے، بھائی نیچے گراؤنڈوں کو دیکھ کر پیو، پانی بھرے گا، کیونکہ وہ بھاری قیمتی چیز ہے. سمندر کا پانی جتنا ہے لے کر جاؤ. تو اسی لیے دریا دل ہوتا. تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، انہیں غریب بننے کا ڈر ہی نہیں ہے، ہمیشہ وہ دولت مند ہی رہیں گے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. پھر کہا کہ میں ضرور ان کے پاس جاؤں. تو لوگوں کو بھی خواہش ہو گئی. یہ جا کے جو رپورٹ دیا کہ میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے بکرے لے کر آیا ہوں، مفت میں بکرے دے دیا، بس میں نے کہا دے دو، اس نے دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا یہ عالم ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ ایک عربی شاعر کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یعنی لا، عربی میں لا جس کا مطلب ہے نہ، نو، یہ کبھی حضور نے نہیں کہا، صرف کلمہ شہادت کے وقت پہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہاں پر نہ کہہ دیا. اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا تو حضور کی زبان پر نہ کا لفظ آتا ہی نہیں. کہنے والے نے غلو کے ساتھ کہا ہے، مگر غلو کے باوجود اس میں حقیقت بھی ہے. کب نبی نے کسی سے کہا کہ میں نہیں دیتا جاؤ؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان اجود من الریح المرسلہ، تیز ہوا جو چلتی ہے، تیز ہوا سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ ولا تبسطھا کل البسط، اے مصطفیٰ اپنے ہاتھ کو بہت زیادہ مت پھیلا، اتنا دینے والے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اولیاء. یہ جو اولیاء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور ہر ولی صاحب علم ہوتا ہے، کیونکہ علم آئے گا تو عمل کرے گا، عمل کرے گا تو تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملے گا تو ولایت ملے گی، ولایت ملے گی تو جا کے ولی بنے گا. بے علم تو ولی نہیں بن سکتا. جسے ولی بننا ہے خدا اسے علم دے ہی دیتا ہے، ویسے راستے پروردگار کھول دیتا ہے. تو ولایت عامہ یہ تمام مسلمانوں کو حاصل ہے، اور ولایت خاصہ اہل تقویٰ کو حاصل. حضرات محترم، ولی کا ایک معنی ہے قریب رہنا، اور ولی کا دوسرا معنی ہے ذمہ دار، سرپرست. سرپرست، ذمہ دار. نکاح کے موقع پر پوچھتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ لڑکی کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہے. اگر باپ نہیں ہے تو دادا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو چچا ہے. لڑکی کا کیا ہے؟ وہ ذمہ دار ہے. تو اللہ کا ولی بھی ذمہ دار ہوتا ہے. کیسے ذمہ دار ہوتا ہے؟ شریعت کی پابندی، اپنے جسم کو شریعت کی پابندی میں رکھتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی یاد کی پابندی میں رکھتا ہے، دل کو آزاد نہیں چھوڑ دیتا کہ اس کی یاد میں بھی کھو جا، اس کی یاد میں بھی کھو جا. اللہ کی یاد رہے. بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں یک خبردار تیرا. مولا تجھ سے بے خبر مت بنا مجھے، سب سے بے خبر بنا دے، سب سے بے خبر بن جاؤں مجھے پرواہ نہیں، مگر تیری خبر مجھے برابر رہے، میں تجھے برابر یاد کرتا رہوں، تیرا نام میں برابر لیتا رہوں.
تو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والا یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس ولایت کو ولایت خاصہ کہتے ہیں۔ تو ذمہ دار، ولی کا معنی ہے ذمہ دار، سرپرست۔ دیکھیے جب میت حاضر ہوتی ہے تو کہتے ہیں میت کا ولی کون ہے؟ کون ہے ولی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی اجازت لے کر ہی نماز جنازہ پڑھائی جاتی۔ تو اللہ کا جو ولی ہے یہ غیر ذمہ دار آدمی نہیں بلکہ ذمہ دار آدمی ہوتا ہے۔ اپنی بھی ذمہ داری ہے، اوروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ خود کو تو بنا ہی لیتا ہے، اللہ اس کو بنا دیتا ہے، وہ دوسروں کو بھی بناتا ہے۔ ایک ولی ہزاروں کو بنا دیتا ہے۔ ایک غوث العظم نے کتنوں کو ولی اولیاء بنا دیا۔ کتنے اولیاء ہیں جو غوث العظم کے ساتھ بیٹھ کر ولی بن گئے۔ ولی کی صحبت بڑی کارآمد چیز ہے۔ ولی کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ایک لوہا اگر اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ کی صحبت پا کر لوہا کیا بن جاتا ہے؟ سراپا آگ بن جاتا ہے۔ آگ جو کام کرتی ہے وہی کام لوہا بھی کرتا ہے، جلانے کا کام۔ تو ولی کی صحبت کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ نیک انسان کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، اور برے انسان کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ ولی کی صحبت میں رہے گا تو ولی بن جائے گا، شیطان کی صحبت میں رہے گا تو ضرور ایک نہ ایک دن شیطان بن ہی جائے، کیونکہ صحبت مؤثرہ، صحبت کے اندر بڑا اثر ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر من یخالل۔ ہر آدمی علی دین خلیلی، اپنے دوست کے طریقے پہ رہتا ہے، یعنی دوست کا اثر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اس کے عمل میں آ جاتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اس کے خیالوں میں آ جاتا ہے دوست کا اثر۔ المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر آ جاتا ہے۔ فلینظر من یخالل، تم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ ہر ایک سے دوستی مت کرو، دوستی کے اندر وفاداری چاہیے، لہذا دوستی کرنے سے پہلے سوچو کہ کس سے تم دوستی کر رہے ہو۔ اگر واقعی وہ اس قابل ہے تو اس سے دوستی کرو۔ دوسروں سے تعلق تو رکھ سکتے ہو، تعلق ہر ایک سے ہوتا ہے۔ ٹرین میں آپ بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کے بغل والی سیٹ میں جو بیٹھتا ہے اس سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس کا اسٹیشن آیا وہ اتر کر گیا، پھر وہ الگ تم الگ ہو گئے، اور ہمارا اسٹیشن آ گیا ہم اتر گئے تو ہم الگ وہ الگ ہو گئے۔ ایسا تعلق تو رکھ سکتے ہیں، مگر گہرا تعلق ایسے سے رکھو جو اللہ والا ہو، کیونکہ اللہ والا تمہیں اللہ والا بنا دے گا۔ اللہ والا کون ہے؟ جس کے پاس اللہ آپ کو ملے گا وہی تو اللہ والا ہے۔ کپڑے والے کے پاس جائیں گے کپڑے والا کپڑا ملے گا، موز والے کے پاس جائیں گے موز والا موز ملے گا، انگور والے کے پاس جائیں گے انگور والا انگور مل جائے گا۔ اب اللہ والے کے پاس جائیں گے تو ملے گا کیا آپ کو؟ اللہ ملے گا۔ حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی کے بیانات کے اندر ایک بات آتی ہے، غوث پاک کہتے ہیں کہ اے لوگو، دنیا طلب کرنے کے لیے میرے پاس مت آؤ، کیونکہ میں تمہیں دنیا دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ دنیا تم خود اپنی چالاکی سے حاصل کر سکتے ہو، میرے پاس آئے گی تو دنیا ملے گی۔ مولا کی طلب ہے تو میرے پاس آؤ، میں مولا سے ملانے کا کام کرتا ہوں، رب سے ملانا میرا کام۔ مگر بعض لوگوں کو دنیا کی اتنی فکر کہ مسئلہ پوچھتے امام صاحب سے، حضرت کیا فجر پڑھے تو کیا فائدہ ہوا؟ فجر پڑھے تو کیا فائدہ ہوا؟ بھائی فائدے کی کیا بات کرتا ہے؟ اللہ فرض کر دیا، نہیں پڑھے تو بے پر ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ظہر پڑھے تو کیا فائدہ؟ نہیں میں پڑھا تھا، ظہر پڑھا تو آدمی خوبصورت ہو جاتا ہے،
میری شادی ہوتی نہیں ہے، روز ظہر پڑا تو خوبصورت بن جاؤں گا نہیں، پھر میری شادی ہو جائے گی نہیں، ایسے خیالات ہیں چند لوگوں. اسی لیے بعض جگہ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے فجر پڑے گا تو رزق بڑھ جائے گا، ظہر پڑے گا تو خوبصورت بن جائے گا، عصر پڑے گا تو پھر طاقتور بن جائے گا، مغرب پڑے گا تو پھر کیا ہوگا، لوگ تجھ پہ فدا ہونے لگیں گے، عشاء پڑے گا تو پھر ایسا ہوگا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالا بھی تو سونا بن جائے گی. پڑھتے ہی شوق ہو گیا، فجر بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، کس شوق میں؟ خدا کے لیے نہیں، یہ ملے گا وہ ملے گا. تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. جزا تو خدا دینے والا ہے، خدا کے لیے نماز ادا کر، جزا کی آرزو میں کرے گا تو بھی تو مطلبی بن گئے. صرف اور صرف خدا کے لیے کر. حضرت غوث الاعظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی کا ایک شعر مجھے یاد آیا. غوث الاعظم کا شعر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غوث الاعظم کے اکثر اشعار فارسی زبان میں، کیونکہ آپ کی مادری زبان فارسی تھی. تو غوث الاعظم کا ایک شعر ہے، ما بجنت از برائے کار دیگر می رویم، نئے تفرج کردنے طوبا و کوثر می رویم. ما بجنت یعنی ہم لوگ جنت میں جائیں گے، ما بجنت از برائے کار دیگر می رویم، جنت میں ہم جائیں گے تو ہمارا مقصد ہی الگ ہے. لوگ جنت میں جائیں گے حوروں کے لیے، لوگ جنت میں جائیں گے اچھا گوشت ملے گا، بہترین میوے ملیں گے، دودھ کی نہر رہے گی، دودھ پئیں گے، شہد کی نہر رہے گی، شہد پئیں گے. لوگ الگ الگ مقصد کے لیے جنت کی آرزو رکھتے ہیں، مگر ہمارے دل میں بھی جنت کی آرزو ہے، ہمارا مقصد الگ. نئے تفرج کردنے طوبا و کوثر می رویم، جنت میں طوبا نام کا ایک درخت ہے، کوثر نام کی ایک نہر ہے، تو اس کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں خدا کی نعمتیں ہیں. ہم جنت میں جائیں گے مولا کے دیدار کے لیے، مولا کو دیکھنے کے لیے ہم جنت میں جائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جنتی جنت میں بڑے سکون سے بیٹھے رہے. پروردگار کہے گا کہ اے جنتیو، کیا ساری نعمتیں تمہیں مل گئیں؟ جنتی عرض کریں کہ اے پروردگار ابھی کون سی نعمت؟ ہر قسم کا آرام ہے یہاں پر، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ غریبی، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ درد، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے جانے کی بھی ضرورت نہیں. دنیا میں آدمی زیادہ کھا لے گا تو پھر جانا ہی پڑے گا اس رفع حاجت کے لیے. اسی لیے انسان کی ضرورت ہے، کھانا ضروری ہے تو بیت الخلا بھی ضروری ہے. بہترین گھر ہے بھائی، بیت الخلا فقط نہیں تو ارے کیا بھائی وہ گھر ضرورت نہیں بنتی، وہ ضروری چیز ہے. مگر جنت میں بیت الخلا نہیں، جنت میں بیت الخلا نہیں. جنتی کو نہ پیشاب نہ پیخانہ، کھائے گا کھائے گا کھائے گا، ایک ڈکر آئے گی سب ہضم ہو جائے گا، سب ہضم ہو جائے گا. تو یہ ہے جنت. تو جنتیوں سے اللہ پوچھے گا ساری نعمتیں مل گئیں؟ عرض کریں گے اے پروردگار اور کون سی نعمت تیری باقی ہے؟ ساری نعمتیں تو مل گئیں. پروردگار کہے گا کہ ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، ابھی وہ تمہیں ملی نہیں، ابھی تمہیں ملی نہیں ہے. جنتی عرض کریں گے کہ اے مولا وہ کون سی نعمت ہے، ہمیں عطا کر دے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے، اپنی شان کے مطابق جلوہ دکھائے گا. خدا کا جلوہ مخلوق کے جلوے کی طرح نہیں ہے. دنیا میں کوئی خدا کا دیدار نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کی، مگر حال ہوا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. مگر جنتیوں کو دیدار نصیب ہوگا. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار برحق ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے.
تو پروردگار جب جلوہ دکھائے گا تو اس کے جلوے کو دیکھ لینے کے بعد ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی. ساری نعمتیں، بڑے مزے والی چیز کھانے سے پہلے معمولی مزے کی چیزیں ہی بھاری بھاری لگتی ہیں. جب وہ چیز مل جائے تو پھر اس کے بعد دیگر نعمتیں ان کا کوئی وزن نہیں رہے گا. تو اسی لیے غوث الاعظم کہتے ہیں کہ ہم جو جنت میں جا رہے ہیں ہمارا مقصد ہی الگ ہے. ہم رب کی آرزو میں جنت میں جا رہے ہیں. ماں بجنت از برائے کار دیگر می روے، یہ دیگر کام کے لیے جسے دوسرے لوگ نہیں جانتے، اولیاء جانتے ہیں، اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں. اور خدا کے خاص بندے خدا سے جدا نہیں ہوتے. وہ خدا بھی نہیں ہوتے، وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے. خاصان خدا، خدا نہ باشند لیکن ز خدا جدا نہ باشند. خدا کے خاص بندے خدا نہیں ہوتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے. میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ ایک ولی کئی لوگوں کو ولی بنا دیتا ہے. جیسا ایک چراغ جل رہا ہے، چراغ میں بتی ہے جل رہی ہے، بجھے ہوئے چراغ کی بتی اس کو لگتی ہے تو وہ بھی جل جاتی ہے. پھر اور ایک چراغ بجھا ہوا لگا تو وہ بھی جل گیا. تو یہ چراغ بجھ کر تھا، جلنے والے سے ملا تو یہ بھی جلنے لگا. پھر اس سے دوسرا لگا تو وہ بھی جلنے لگا. تو خواجہ غریب نواز اللہ کی محبت میں جل رہے تھے. قطب الدین ملے تو وہ بھی جلنے لگے. قطب الدین کو فرید الدین ملے تو وہ بھی جلنے لگے. فرید الدین کو نظام الدین ملے تو وہ بھی جلنے لگے. اس طرح اولیاء کرام کے اندر عشق الہی کا سلسلہ قائم ہو گیا. اور عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ العشق نار تحرق صاحبہ. عشق ایک آگ ہے، عاشق کو جلا کر رکھ دیتی. تو خدا کی محبت میں جو جلا خدا نے اسے دے دی جلا. جلا تو کیا ملا اسے؟ جلا مل گئی. جلا کے معنی کیا؟ روشنی مل گئی. روشنی مل گئی اور پھر اس نے یہ روشنی دوسروں میں تقسیم کی. تو غوث الاعظم نے قادری سلسلے کو قائم کیا. آج تک وہ سلسلہ قادریہ جاری ہے. سلسلہ قادریہ میں داخل ہو کر اوراد و وظائف کو پڑھ کے، ریاضتیں کر کے، پابندیاں کر کے کتنے لوگ ولایت کا درجہ پا لیتے. تو ولی ذمہ دار ہوتا ہے. دنیا کے حسینوں سے کامل محبوب خدا کو کیا نسبت؟ دنیا کی حسین جو ہوتی ہے یا دنیا کا حسین مرد جو ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ خود کو سنوارتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا شوق ہے خود کو سنوارنے کا، چلتے چلتے اچانک رک گئے. کیا رک گئے بولے تو وہ بائی سائیکل میں مرر تھا وہ دیکھ لے کر کھڑے. کیا دیکھ کر ذرا صورت کو دیکھ کے بالوں کو ذرا سنبھال کر، ہاں میں اچھا ہوں، پھر آگے جائے. 4 قدم کے بعد کہیں آئینہ نظر آتا ہوں، اچانک اسٹاپ میں لال سگنل پڑ جاتا ہوں. جاتے جاتے ریڈ سگنل پڑ جاتا ہے. کیوں؟ کھڑ کر ذرا دیکھ. پھر کہیں حجام کی دکان ہے تو بیکار گھسیں گے، گھس کر ذرا دیکھیں. اور بعض لوگ تو اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں، تب نکالنا دیکھنا، نکالنا دیکھنا. کیا اپنی خوبصورتی پہ خود ہی عاشق ہو گئے؟ تو خود کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے حسینوں سے کامل محبوب خدا کو کیا نسبت؟ یہ خود کو بنائے رہتے ہیں، وہ سب کو سنوارا کرتے ہیں. تو ایک ولی کتنوں کو اولیاء بنا دیتا ہے. ولی کی صحبت کے بارے میں مولانا رومی کہتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یک زمانہ یعنی ایک مدت، 10 دن ہی صحیح، 2 دن ہی صحیح، 1 دن ہی صحیح، کسی ولی کی صحبت میں تم رہ گئے تو 100 سال اگر تم نفل نمازیں پڑھو تو تمہیں وہ پاور، وہ اثر، وہ قوت، وہ کیفیت نہیں ملے گی جو ولی کی صحبت میں تمہیں مل جائے. کیونکہ ولی کے دل میں خدا کی محبت ہے.
اس کی باتوں میں خدا کی محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اولیاء کون ہیں؟ اولیاء کو کیسے پہچاننا؟ اولیاء کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا روحم ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو تمہارے دل میں اللہ کی یاد آ جائے۔ کسی کے پاس بیٹھو اور ایسا محسوس کرو کہ خدا کی یاد تمہارے دل میں آ گئی تو سمجھو کہ تم خدا کے ولی کے پاس بیٹھ گئے، کیونکہ خدا کا ولی خدا ہی کی بات کرتا ہے، خدا ہی کے خیال میں رہتا ہے، جو جس خیال میں رہتا ہے اسی کی گفتگو کرتا ہے۔ رابعۃ البصریہ علیہ الرحمہ یہ ولیہ تھی، مرد کو ولی کہیں گے، عورت کو ولیہ۔ ولایت مردوں کے ساتھ خاص نہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ولایت ہے، مگر نبوت مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ مرد ہی نبی بن سکتا ہے، کوئی عورت نبی نہیں بن، لہذا نبی کے لیے مؤنث کا لفظ نہیں ہے، لیڈی نبی نہیں ہے، کوئی نبیتن کوئی نہیں ہے، مگر ولی ولیتن عورت ولی بھی ہے۔ تو رابعۃ البصریہ ولیہ تھیں، تو یہ رابعۃ البصریہ کے پاس چند لوگ آ کر دنیا کے بارے میں، دنیا کی برائی، دنیا کی خرابی، آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے دلوں میں دنیا کی چاہت ہے۔ کہنے لگے دیکھو ہم تو دنیا کی بڑھ نہیں، جس کی چاہت ہوتی ہے اسی کا تذکرہ زبان پہ آتا ہے۔ من احب شیئن اکثر ذکرہ، من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو غوث العظم کی محبت ہے تو غوث العظم کی بات کرتا رہے گا، خواجہ غریب نواز کی محبت ہے تو خواجہ غریب نواز کی بات کرتا رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا رہے گا، مگر ان محبتوں کے اندر تناقض نہیں ہے۔ تناقض کا مطلب اللہ کا چاہنا، اللہ کچھ نہ چاہنا رسول اللہ کو کیسا چاہتے، رسول اللہ کچھ نہ چاہنا غوث العظم کو کیسا چاہتے۔ یہ ایسا ہے کہ اللہ کا چاہنے والا رسول اللہ کو بھی چاہے گا، غوث العظم کو بھی چاہے گا، کیونکہ اللہ کا چاہنے والا اللہ کے رسول سے کیسے دشمنی کرے گا؟ اللہ کا چاہنے والا اللہ کے ولی سے کیسے دشمنی کرے گا؟ تو اللہ، اس کے رسول، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبہ بإذن اللہ، پھر کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی جو اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوگا، بولا میں اللہ کا دشمن نہیں فرشتوں کا دشمن ہوں بلدا، یا کہتا ہے کہ میں اللہ کو بہت چاہتا ہے، جبرائیل مجھے پسند نہیں۔ ایسے ہی تھے یہودی، جبرائیل ہم کو پسند نہیں کہتے یہودی، کیوں پسند نہیں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا کلام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اس لیے ہم کو پسند نہیں۔ کسی یہودی کے پاس آ جاتے تو بہت اچھے فرشتے ہوں، ویری ویری گڈ فرشتہ ہو جائے، لیکن کہاں چلے گئے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میکائیل کا دشمن وہ میرا دشمن، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہوگا، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں کا دشمن، کیونکہ خدا کے فرشتے خدا کے پیارے ہیں، تو خدا کے پیارے فرشتوں کا دشمن خدا کا دشمن، اولیاء خدا کے پیارے ہیں، اولیاء کا دشمن بھی خدا کا دشمن، اولیاء کا چاہنے والا، نبیوں کا چاہنے والا، صحابہ کا چاہنے والا خدا کا چاہنے والا ہے۔ تو ان محبتوں کے اندر تناقض نہیں ہے۔ تناقض کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہونا، کانفلکٹ ہونا، کانٹراورسی ہونا۔ کانٹراورسی نہیں ہے، بلکہ بالکل اتفاق ہے، ایسا اگریمنٹ ہے کہ خدا کا چاہنے والا خدا کے یاروں کا بھی چاہنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری وقت آیا، تو اس زمانے کے دستور کے مطابق حکیموں کا علاج خارورے کے ذریعے ہوتا تھا۔ خارورہ
آج کل تو لوگ اس لفظ کو بھول ہی گئے۔ خارورے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کا پیشاب ایک بوتل میں پکڑ لیا جاتا ہے، تو آج ٹیسٹنگ کرتے اسے، یورین ٹیسٹنگ کرتے۔ اس زمانے میں یورین ٹیسٹنگ کے لیے کوئی مشین نہیں تھی۔ حکیم صاحب دور سے دیکھ کر بتا دیں گے، دور سے دیکھ کر بتا دیں گے کہ پیشاب والے کے اندر کیا کیا بیماری۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بڑا مالدار تھا، وہ جا کے بوتل میں پیشاب کر کے رکھ کر آیا، پھر اپنی خادمہ سے کہا کہ جا وہ جو بوتل ہے، وہ جو میرا یورین ہے، اسے جا کر حکیم صاحب کو دکھا۔ گئی بیچاری، پیر لگ گیا، گر گئی بوتل، ڈر گئی، اب بولے تو مارے گا، میرا یجمان میرا مالک مجھے مارے گا، تو خود پیشاب کر کے بھر کے حکیم صاحب کے پاس لے کر گئی، جا کر پہنچا دی۔ پھر وہ صاحب آئے، کیا بھائی وہ آ کر ایک اس کے خارورے کے اندر حمل معلوم ہوتا ہے، 2 مہینے کا حمل ہے، غصہ آ گیا اس کو، کیا ایسا بات؟ بھائی اس میں حیثوں میں بول رہا، اتنی مہارت تھی حکیموں کو۔ ارے بھائی کوئی عورت کی ہوگی بھائی، تمہارا نہیں ہوا؟ نہیں، میں ہی بھیجا تھا۔ ارے بھیجے تم؟ پھر بلا کے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اس نے ڈر کر کہا کہ کیا کروں میرے مالک، تم میری پٹائی کریں گے اس لیے میں کر کے لائی۔ تو ایسی مہارت تھی۔ تو غوث العظم جب بیمار ہوئے تو آپ کا خارورہ اس زمانے کے حکیم کے پاس پہنچایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیماری عشق کی بیماری، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک عاشق کا خارورہ ہے، اس کے دل میں عشق ہے۔ کس کا عشق ہے غوث العظم کے دل میں؟ اللہ کا عشق ہے، رسول اللہ کا عشق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دین پر قائم رکھے، اس کے اولیاء کے طریقے پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔